يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورۃ البروج کی آیات ہیں. اس سورت کی چند آیات کا خلاصہ کل آپ نے سنا اور اس سورت کا پس منظر بھی آپ کے سامنے آیا. اصحاب الاخدود کون لوگ تھے اور کیا سلوک کیا تھا ظالم و جابر بادشاہ نے ان کے ساتھ. صرف اس بات پر وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے کہ زندہ ان کو آگ کی خندق کے اندر ڈالا گیا اور یہ تسلی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو کہ آپ پر جو اس وقت حالات ہیں ان حالات میں آپ صبر کریں. آپ سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا ہے. اب یہ اگلی آیت ہے، اس میں ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیف دی اور پھر توبہ بھی نہیں کی، بغیر توبہ کے دنیا سے گئے اور ایمان والوں کو ستایا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ ہے جہنم کا عذاب. اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو کیا ملے گا، وہ کس طرح کامیاب ہوں گے، اس کا بھی تذکرہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین، یقینا جن لوگوں نے ظلم کیا ایمان والوں پر، جن نے تکلیف دی، جن نے ستایا ایمان والوں کو، فتنوا تکلیفیں دی انہوں نے، فلہم عذاب ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا، مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، پھر توبہ بھی نہیں کیا. اگر کوئی ان میں سے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ایمان لے آئے تو اس کا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر توبہ بھی نہیں کی تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور وہاں پھر ان کو جھلسایا جائے گا، جلا ڈالنے والا عذاب ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ اصل بڑی کامیابی جو انسان اللہ کے یہاں پہنچ کر کامیاب ہو جائے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی یہاں کی ناکامی اصل ناکامی یا کامیابی نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم پہ ظلم کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی پوچھ نہیں رہا، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، وہ انسان کو ڈھیل بھی دیتا ہے اور اس کی رسی دراز بھی کرتا ہے کہ وہ انسان کو موقع دیتا ہے اور پھر جب وہ کسی ایک فرد یا پوری قوم کی پکڑ کرنا چاہتا ہے، اسے سزا دینا چاہتا ہے، فرمایا پھر اس کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے، پھر اس کے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے.
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت غفور الرحیم بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا زبردست ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، دردناک عذاب میں دیتا ہوں، غفور الرحیم ہوں میں۔ لیکن وہ آدمی جو توبہ کرے، جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ میری طرف رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے، معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہ کر رہا، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، اور پھر اس کو نہ شرمندگی ہے، کوئی احساس ہی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، فرمایا ایسے درندوں کے لیے، ایسے نافرمانوں کے لیے پھر میری پکڑ ہے اور میرا عذاب ہے، اور وہ عذاب بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وَيُعِيدُ، اور وہی ہے جو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، پہلی مرتبہ بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کو جواب جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کہاں دوبارہ پیدا کیا جانا ہے، ان سے کہا گیا کہ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا، وہی دوبارہ بھی تمہیں لوٹائے گا، اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے دوبارہ لوٹانا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کر لے، وہ جو چاہے کر لیتا، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس چیز کا بھی وہ ارادہ کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ یعنی اب فرعون اور قوم ثمود کے لوگوں کا ذکر آیا کہ بھئی ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی، مال تھا، دولت تھی، طاقت تھی، فوجیں تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی اور کمزوروں پر ظلم کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پھر ان کو پکڑا، کیسا عذاب آیا۔ یہ قیامت تک کے لیے ظالموں کو سبق دیا کہ اگر تمہیں وقتی طور پر ڈھیل مل رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تم سے پوچھنی ہوگی۔ فرمائیے تو اللہ رب العالمین تمہیں ڈھیل دے رہا، تمہاری رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آئے گا تو پکڑ بڑی سخت ہوگی، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے، اللہ سے بغاوت کی، نافرمانیاں کی اور ظلم کرتے گئے، تو فرعون کو بھی نہیں بخشا، قوم سمود کو، قوم عاد کو، سب کو صف ہستی سے مٹایا گیا ہے۔ بتایا گیا سوالیہ انداز میں، هل اتاک حدیث الجنود، کیا لشکروں کی خبر آپ تک نہیں پہنچی؟ کون سے لشکر؟ فرمایا فرعون و ثمود، فرعون کے لشکر تھے، قوم سمود ہے، کیا ان کی خبر نہیں پہنچی کہ ان کو کس طرح صف ہستی سے مٹایا گیا؟ خاص کر کے مکہ والوں کو اس وقت للکارا گیا کہ اگر تمہارا رویہ یہی رہا تو پھر ایسا ہی کچھ تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ جو کافر ہیں یہ جھٹلانے ہی میں لگے رہے ہیں، یہ ماننے کا نام نہیں لے رہے بلکہ بار بار جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن ہے بہت عزت والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، یعنی اصل قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور یہی قرآن جو سب سے مکرم اور معظم ہے، یہ قرآن تمہیں دیا گیا ہے۔ تم مانو گے تو ٹھیک ہے، جھٹلاؤ گے تو نقصان تم کسی اور کا نہیں بلکہ نقصان تم اس میں اپنا کر رہے ہو، نہ اللہ کا کچھ نقصان ہے، نہ حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان ہے۔ نقصان اگر ہے تو تم خود اپنے آپ کو پہنچا رہے ہو، اس کتاب کا انکار کر کے اللہ کی غضب کو دعوت دے کر تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اس کتاب کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہیں اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی۔
کہ تم نہیں مانو گے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں کسی طرح کی کوئی کمی آئے گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ نقصان اگر ہے تو تمہارا ہے۔ اگر تم مان لیتے ہو، قرآن کو مانو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہو، تو اس میں بھی فائدہ کسی اور کا نہیں، فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ اللہ کے عذاب سے، اس کے غضب سے بچ جاؤ گے، اور پھر اللہ رب العالمین تمہیں انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح سمجھتا فرمائے۔